انصاف کا قافلہ اسلام آباد کی جانب رواں دواں ہے، گریجولی وہ آگے بڑھ رہا ہے۔ یقیناً اس کی ایک وجہ وہ رکاوٹیں ہیں پولیس کی جانب سے، مختلف جو جھڑپیں ہیں کارکنوں کے ساتھ وہ بھی ہے، مگر دوسرا اس کے جو مختلف جو اطلاعات ہیں وہ یہ ہے کہ حکومت کا اور پاکستان تحریک انصاف کے درمیان رابطہ بھی ہوا ہے، رابطہ موجود ہے اور مسئلے کو حل کرنے کے حوالے سے کوشش کی جا رہی ہے۔ مثال کے طور پر آج پاکستان تحریک انصاف کے جو چیئرمین ہیں بیرسٹر گوہر اور علی محمد خان جو پی ٹی آئی کے سینئر رہنما ہیں، انہوں نے عمران خان سے ملاقات کی ہے۔ بعد ازاں صحافیوں نے جب اس سوال پر ان سے پوچھا، یہ سوال کیا کہ کیا احتجاج ملتوی ہونے جا رہا ہے، تو انہوں نے کہا نہیں، احتجاج جو ہے وہ جاری ہو ساری رہے گا۔ مگر جو پاکستان کی سیاست کے طالب علم کی حیثیت سے یہ بات ہم یقیناً کہہ سکتے ہیں کہ کسی نہ کسی سطح پر بات چیت کا عمل جاری ہے۔ ڈی چوک میں پاکستان تحریک انصاف نے پہنچنا ہے اور ماضی کے برعکس اس دفعہ جو حکمت عملی ہے وہ یوں ترتیب دی ہے پی ٹی آئی نے کہ جو بشرا ہے بی بی ہیں پاکستان تحریک انصاف کے بانی عمران خان کی جو اہلیہ ہیں وہ اس کو لیڈ کر رہی ہیں، اور انہوں نے مختلف مقامات پر پاکستان تحریک انصاف کے کارکنوں سے خطاب بھی کیا ہے۔ انہوں نے کہا ہے کہ ان کی جو منزل ہے وہ ڈی چوک ہے، اور جب تک عمران خان کو وہ رہا نہیں کروا لیتے بقول ان کے، وہ وہاں پر موجود رہیں گے۔ صورتحال یقیناً گھمبیر ہے اور اس حوالے سے کچھ پریڈکٹ کرنا ذرا مشکل ہے، اور یقیناً اگر تحریک انصاف کے لوگ ڈی چوک میں آ جاتے ہیں، بیٹھ جاتے ہیں، فار ایگزامپل اگر ہم اس کا تصور بھی کریں تو پھر کیا ہوگا؟ یقیناً یہ حکومت کی اس حوالے سے پسپائی ہوگی۔ دوسری جانب اگر طاقت کا استعمال کیا جاتا ہے اور کوئی جانی نقصان ہو جاتا ہے، چاہے ہمارے پولیس اہلکاروں کا ہو، چاہے تحریک انصاف کے کارکنوں کا ہو، تو وہ معاملہ ایک اور شکل میں گھمبیر ہو سکتا ہے۔ بات چیت کے ذریعے اس معاملے کو حل کیا جا سکتا ہے، فریقین کو فیس سیونگ دی جا سکتی ہے، یہی اس کا واحد راستہ ہے۔ اگر ہم یوں کہیں کہ طاقت کے ذریعے حکومت پی ٹی آئی کو دبا لے گی تو یہ بھی ممکن نہیں ہے۔ اگر یہ کہا جائے کہ تحریک انصاف طاقت کے ذریعے، دھوس دھاندلی کے ذریعے حکومت کو سرنگو کر لے گی تو یہ کہنا بھی کچھ آسان نہیں ہے۔ لہٰذا جو فیس سیونگ ہے وہ دونوں فریقین کے ضروری ہے۔ اب اس معاملے کو کس طرح سے حل کیا جائے گا، یہ معاملہ اب یقیناً سوال طلب ہے۔ 50-50 یعنی کہ کسی کی جیت نہ ہو، کسی کی ہار نہ ہو، یہ ایک بڑا چیلنج ہے حکومت کے لیے اور تحریک انصاف کے لیے۔ یہ بات اب یقیناً ہم کہہ سکتے ہیں کہ تحریک انصاف نے کا جو ہے یہ پورا اس کا جو بیانیہ ہے وہ اس وقت داؤ پر ہے۔ اگر تحریک انصاف اپنے اس نیریٹو سے، یعنی عمران خان کو رہا کیے بغیر یا کچھ حاصل کیے بغیر پیچھے ہٹتی ہے تو اس سے یقیناً تحریک انصاف کے کارکنوں کا مورال ڈاؤن ہوگا۔ شاید یہی وہ جو پہلو ہے جو پی ٹی آئی نے ملحوظ خاطر رکھا، اور اس بار جو اس نے جو ہے بشرا بی بی کو آگے کیا، جو عمران خان کی اہلیہ ہیں۔ پاکستان کے حوالے سے، پاکستان کی سیاست کے حوالے سے یہ بات تو آپ جانتے ہیں کہ ہمارے ہاں جو خاندانی یا موروثی سیاست ہے اس کا بڑا اثر ہے، مگر یہ خود عمران خان کے جو نیریٹو ہے اس کو بھی یہ نفی کی جا رہی ہے کہ ان کی جو اہلیہ ہے وہ اب سامنے آ رہی ہے۔ اگرچہ یہ بات مختلف حوالوں سے دعوے کیے جاتے ہیں کہ بشرا بی بی کا سیاست سے کوئی تعلق نہیں ہے، مگر اب ایسا نہیں رہا۔ ایک سیاسی بیانیے کو، ایک سیاسی مارچ کو وہ لیڈ کر رہی ہیں اور ایک سیاسی مطالبہ کر رہی ہیں۔ لہٰذا آپ جو ہے اس کو اگر مگر چونکہ چنانچہ کچھ بھی لگا لیں، یہ بات یقینی ہے کہ پی ٹی آئی کی جو ابھی اس وقت رہنما ہے، عمران خان کی جو اہلیہ ہیں، وہ پاکستان تحریک انصاف کو یکجا کیے ہوئے ہیں۔ جیسے کہ ہم نے ذکر کیا کہ علی امین گنڈا پور کے متعلق یہ تاثر ہے کہ وہ مجدہار میں چھوڑ کے چلے جاتے ہیں، اور اگر ہم یہ تصور کریں کہ اگر اس دفعہ بھی وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا ماضی کی طرح غائب ہو گیا اچانک، تو کہا جا سکتا ہے یا یقین کیا جا سکتا ہے کہ بشرا بی بی یقیناً میدان میں موجود ہوگی اور تحریک انصاف کے کارکنوں کی وہ لیڈ کر رہی ہوں گی، اور وہ جو بیانیہ ہے جو عمران خان کی رہائی کے متعلق ترتیب دیا گیا ہے اس کو آگے لے کے وہ بڑھاتی رہیں گی اور آگے لے کے ڈی چوک تک وہ پہنچنے کی ضرور کوشش کریں گی۔